بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری ویڈیوز کے لیے وقت نکالا۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر کی۔ برج ثور یعنی ٹیورس میں ٹرانزیکشن کی وجہ سے جس کا دورانیہ 100 دن کا ہے، سیارہ مشتری کی برج ثور میں آنے سے تمام برج پر یعنی جتنے بھی بروج ہیں ان پر اس کے کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ برج حمل یعنی ایرس سے برج حوت یعنی پائسس تک کیا اثرات رونما ہوں گے، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سامعین کرام، آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاروسکوپ کی معلومات انگلش میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے جس کا نام ہے ایسٹرو لائف۔ 100% علم نجوم کے مطابق آپ اپنے ہاروسکوپ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ سیارہ مشتری کا سفر 100 دنوں کا ہے۔ یہ 28 نومبر تک برج ثور میں سفر پذیر ہوگا۔ سامعین کرام، سیارہ مشتری دولت کا سیارہ ہے، عزت کا سیارہ ہے، کامیابیوں کا سیارہ ہے، محبت اور پیار کا سیارہ ہے۔ اس سیارے کے سفر سے کون کون سے بروج کو فوائد ہوں گے اور کن کن بروج کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایرس کی۔ یہ سفر برج حمل کے زائچے کے دوسرے گھر میں ہوگا۔ اس سفر سے برج حمل والوں کو نیا کاروبار کرنے یا پھر نئی ملازمت کے حصول میں اس سے مدد حاصل ہوگی۔ آپ کے جو منصوبے ماضی میں زیر التوا ہیں وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ ذریعہ آمدن میں اضافہ ہوگا۔ آپ کے کیریئر میں جو رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود ختم ہوں گی۔ اگر دیکھا جائے یہ ٹائم برج حمل والوں کے لیے ہر لحاظ سے اچھا ہوگا۔ شادی، کاروبار، تعلیم، صحت وغیرہ کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ برج ثور یعنی ٹیورس، برج ثور والوں کے لیے یہ ٹرانزیکشن زائچے کے پہلے گھر میں ہوگی، جس سے ان کی شخصیت میں نکھار آئے گا، ان کی نیک نامی ہوگی، عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا، لوگ ان سے متاثر ہوں گے، یہ محفلوں کی جان ہوں گے، لوگ ان کی باتوں کو فالو کریں گے، ان کے سارے کام ہوں گے، قسمت مہربان ہوگی، اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے، ان کی خواہشات پوری ہونے کا وقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں برج جوزا یعنی جمنائی کے زائچے کے 12ویں گھر میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ سیارہ مشتری کی یہ ٹرانزیکشن، اس ٹرانزیکشن سے برج جوزا والوں کو خفیہ دشمنوں کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا پھر اگر ماضی میں آپ کے خلاف کوئی کیس وغیرہ تھے وہ ری اوپن ہو سکتے ہیں۔ سازشی عناصر آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش ہو سکتی ہے۔ نئے مقدمات کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، امیگریشن کے مسائل آپ کے لیے درد سر بن سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان دنوں میں محدود رکھیں۔ آئیں اب بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر کی۔ یہ ٹرانزیکشن زائچے کے
12वें घर में होगी, यानी बुर्ज सरतान के जायचे के 11वें घर में होगी, जिससे दोस्त अहबाब आपका भरपूर साथ देंगे। रुपए पैसे की बहार आएगी। पुराने दोस्त वापस ज़िंदगी में आ सकते हैं। बेवफा दोस्त आपकी ज़िंदगी से खुद ब खुद निकल जाएंगे, और वो प्यार जो माजी में बिछड़ गया था, कभी इम्कानात हैं दोबारा हासिल हो। बुर्ज सरतान वालों की ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। उनकी लॉटरी या कोई इनामी स्कीम निकल सकती है, या कहीं खुफिया तरीके से उनको पैसा मिल सकता है। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि किस्मत की देवी इन पर मेहरबान होगी। कारोबार खूब तरक्की करेगा, रुपया पैसा खूब आएगा, और कैरियर के हवाले से भी ये वक्त इनके लिए एक बेहतरीन। बुर्ज असद यानी लियो, ये ट्रांजैक्शन बुर्ज असद के जायचे के 10वें घर में होगा। सैयारा मुश्तरी की इस ट्रांजैक्शन से बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हजरात का कारोबार अच्छा रहेगा, और आप अपने कारोबार को वसी करने में कामयाब होंगे। मुनाफे की शरह बुलंद होगी, नए कारोबार के मौक़े हासिल होंगे, और ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो माशी तौर पे परेशान हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म होंगी। बुर्ज सुमला यानी विरगो, सैयारा मुश्तरी की ये ट्रांजैक्शन आपके जायचे के 9वें घर में होगी, जिससे आला तालीम के रास्ते खुलेंगे। बैरून मुल्क सफ़र जाने के मौक़े मैसर आएंगे। किसी ख़ास दोस्त की मदद से ख्वाहिशात पूरी होंगी। कारोबारी पोजीशन मजबूत होगी। अपने फ़ैसलों की वजह से आप कामयाब होंगे। इस ट्रांजैक्शन के दौरान बुर्ज सुमला वालों को अपने फ़ैसले इनको कामयाब करेंगे। अगर कोशिश करें तो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में कामयाब होंगे। ऐसे मुखालफिन से बाखबर होंगे जो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, ये ट्रांजैक्शन बुर्ज मीज़ान के जायचे के 8वें घर में होगी। 8वां घर बुर्ज मीज़ान वालों का हादसात व ख़तरात का घर है। इस ट्रांजैक्शन के दौरान आपको दौरान सफ़र एहतियात की ज़रूरत होगी। ऐसा कोई भी काम हरगिज़ ना करें जिसमें जान को ख़तरा हो। दुश्मन खुफिया तरीक़ों से परेशान कर सकते हैं। वरासती मामलात पैदा हो सकते हैं। कानूनी मामलात ख़राब हो सकते हैं। आपके मुखालफिन आपको साजिशों के तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, सैयारा मुश्तरी की ये ट्रांजैक्शन इनके जायचे के 7वें घर में होगी, जिससे इनके अज़दवाजी मामलात हल होंगे। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जिनके अज़दवाजी मामलात माजी में ख़राब थे, अब इनमें बेहतरी होगी। जो लोग शराकती कारोबार करते हैं वो कामयाब होंगे। दोस्तों का ताउन हासिल होगा। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो रिश्तों के हसूल के लिए परेशान थे, अब इनको रिश्तों के हसूल में आसानियाँ पैदा होंगी। गैर शादीशुदा अफराद की शादियाँ होंगी। बंदिश ख़त्म होगी। ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होंगी। मोहब्बत में कामयाबियाँ हासिल हो सकती हैं। अच्छा, जिन ख़वातीन व हज़रात के बुर्ज में एहतियात की बातें आ रही हैं, मैं उनके लिए एक एहतियाती तरीके से एक मशवरा दूंगा, वो वीडियो के आखिर में दूंगा। इससे जिनके बुर्ज में ये ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं है, उनको भी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, इनके जायचे के 6ठे घर में ये ट्रांजैक्शन होगी। इस ट्रांजैक्शन से सेहत के मामलात में मसाइल पैदा हो सकते हैं। आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। जो पहले से बीमारियां हैं, इनको और मसाइल पैदा हो सकते हैं। सुस्ती का गलबा रहेगा। अपने फ़राइज़ में लापरवाही हरगिज़ न करें, जिससे इनकी मुलाज़मत में भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। बुर्ज कौस वालों को इस अरसे में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए
اور سستی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن کی۔ سیارہ مشتری کی یہ ٹرانزیکشن ذائچے کے 5ویں گھر میں ہوگی۔ اس عرصے میں جو شادی شدہ جوڑے برج جدی سے تعلق رکھتے ہیں، بے اولاد ہیں، ان کے اولاد ہوگی، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی جانب سے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اور ایسے سنگل خواتین و حضرات جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اس ٹرانزیکشن میں رشتوں کے حصول کے لیے کوشاں خواتین و حضرات شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، یعنی چٹ منگنی پٹ بیاہ جیسی صورتحال ہو سکتی ہے۔ قسمت ساتھ دے گی، کوئی انعامی بانڈز، پرائز بانڈز ہو یا لاٹری وغیرہ نکل سکتی ہے۔ برج دلو یعنی ایکیوریس، یہ ٹرانزیکشن برج دلو کے ذائچے کے 4تھے گھر میں ہوگی، جس سے ماضی سے شروع خاندانی مسائل حل ہوں گے، عزیز رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی جائیداد کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، نئی گاڑی وغیرہ خرید سکتے ہیں، آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے وسائل میسر ہوں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی۔ یہ ٹرانزیکشن برج حوت کے ذائچے کے 3رے گھر میں ہوگی۔ اس ٹرانزیکشن سے عزیز رشتہ داروں میں عزت اور نام پیدا ہوگا۔ جو عزیز ماضی میں آپ سے نخرے کرتے تھے اب وہ آپ کے آگے پیچھے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سسرالی عزیز و اقارب میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا۔ سیاسی سماجی حلقوں میں بھی نام ہوگا، عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا، اور ایسے خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور برج حوت سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات یا پھر ایسے خواتین و حضرات جو ہنر سیکھتے ہیں وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ تو جناب یہ اثرات رونما ہوں گے تمام بروج پر۔ ان تمام بروج میں 3 ایسے بروج بھی ہیں جن کو احتیاط کرنا ہوگی۔ ان کو چاہیے مندرجہ ذیل صدقہ پرندوں کو دیں۔ اگر دوسرے برج والے بھی یہ صدقہ دیں تو اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب وہ صدقہ کیا ہے؟ آئیے، 1 کلو دال مونگ، 1 کلو دال مسور، 1 کلو چاول کوئی سے بھی، اور 1 کلو مکئی اور 1 کلو دال چنا، یہ سب مکس کر کے رکھ لیں۔ ہر روز صبح کو تھوڑا تھوڑا پرندوں کو ڈالیں۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے آپ بہت اچھے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھیں وہ معلومات جو سیارہ مشتری کی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ تھیں۔ اگر آپ اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا ذائچہ ہماری طرف سے بالکل فری ہے۔ اسکرین پر واٹس اپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID شو ہو رہا ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔